السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں حیدرآباد کی ایک مشہور و معروف درگاہ مفتی محمود الوری پر۔ یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے درگاہ مفتی محمود الوری۔ یہ درگاہ مین حیدرآباد جام شورو روڈ پر راجپوتانہ ہاسپٹل کے بالکل برابر میں قائم ہے، اور اس درگاہ کو حیدرآباد کی درگاہوں میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ تو چلتے ہیں، آپ کو میں اندر لے کے چلتا ہوں اس کو، اور اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں، ہم بھی زیارت کرتے ہیں، اور یہاں کے بارے میں آپ کو معلومات بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں درگاہ مفتی محمود الوری میں۔ یہ درگاہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو بناوٹ کے لحاظ سے حیدرآباد کا تاج محل کہا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ تاج محل کی طرز پر ہی قائم کی گئی ہے۔ وہی اس کا سنگ مرمر کا گنبد ہے، بالکل تاج محل کے اسٹائل کا۔ اس کے ساتھ 4 مینار ہیں اس کے نیچے یہ 12 دری بنی ہوئی۔ طرف آپ کو حیدرآباد کا کھلا ماحول پرفضا منظر نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مین حیدرآباد جام شورو روڈ، اور یہ اس کے ساتھ درگاہ مفتی محمود الوری۔ درگاہ کا تمام کام جو ہے بہت خوبصورتی سے سنگ مرمر سے کیا گیا ہے۔ دیکھیں آپ، یہ تمام کام سنگ مرمر سے کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کوئی دروازے وغیرہ نہیں ہے، کھلا ماحول ہے۔ یہ چاروں طرف اس کے سنگ مرمر سے یہ 12 دری نمونے کی بنائی گئی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بڑا خوبصورت کام ہے، اور اس چاروں طرف اس کے اسی طرح کا یہ کام ہے۔ میں آپ کو یہاں سے بھی دکھاتا ہوں۔ بڑا یہ خوبصورت کام ہے یہاں پہ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہاں پہ کھجور کے درخت وغیرہ لگا کے اس کی خوبصورتی کو مزید دوبالا کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، کس قدر خوبصورت منظر ہے یہاں پہ۔ حیدرآباد کی عوام یہاں پہ بہت بھاری تعداد میں آتے ہیں، اور میں ابھی اندر چلتا ہوں، آپ کو مفتی محمود صاحب کی قبر کی زیارت بھی کراتا ہوں، اور آپ کو جو ہے ان کے بارے میں مزید معلومات بھی فراہم کرتا ہوں۔ جام شورو روڈ والی سائڈ سے جیسے ہی اندر آتے ہیں تو یہ دروازہ ہے، اور بالکل سامنے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوں گے تو یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہال ہے، اس کے اندر یہ مفتی محمود صاحب کی قبر ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اور یہ یہاں پہ ان کا یہ شجرہ نسب لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ شجرہ نسب شروع ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے شروع ہوا ہے، اور یہ یہاں تک اینڈ میں آ کر یہ یہاں پر یہ پورا شجرہ لکھا گیا ہے۔ یہ گنبد ہے مزار کا، بڑا خوبصورت، اس میں شیشے کا کام کیا گیا ہے۔ یہاں پر مفتی محمود صاحب کی تمام حالات زندگی، ان کا شجرہ، ان کی خدمات، ان کے کرامات، ان کے فضائل، یہ سب بڑی تفصیل سے لکھے گئے ہیں یہاں پہ، تاکہ جو آتا ہے اس کو بڑے آرام سے اس کو پڑھ کے اور مفتی صاحب کی حالات زندگی کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا مختصراً مفتی صاحب کے بارے میں بتاؤں۔ مفتی محمود الوری 1904 میں ہندوستان کے مشہور شہر الور میں پیدا ہوئے، اور تمام انہوں نے ابتدائی اپنی تعلیم، دینی تعلیم ہندوستان میں حاصل کی، اور اس وقت کے مجدد علماء اور عالم دین اور بزرگان دین، جس میں بہار شریعت کے مصنف مولانا امجد علی اعظمی صاحب اور دیگر جو علماء کرام ہیں، ان سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ پاکستان تشریف لے آئے۔ پورے پاکستان کے اندر ان کے لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہیں، اور سابقہ ممبر قومی اسمبلی
جناب صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ مفتی محمود الوری کے صاحبزادے ہیں، جو کہ ایک مذہبی اور سیاسی جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ بھی ہیں اور علامہ شاہ احمد نورانی کے قریبی ساتھی بھی رہے ہیں، وہ ان کے صاحبزادے۔ مفتی محمود الوری صاحب کا انتقال 1987 میں پنجاب کے ضلع قصور میں ہوا تھا، جہاں سے ان کو ڈیڈ باڈی کو یہاں لا کے اس جگہ راجپوتانہ ہاسپٹل کے برابر میں دفن کیا گیا اور اس کے اوپر یہ عالیشان مقبرہ قائم کیا گیا، جس کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں۔ ان کی بے شمار کرامتیں ہیں، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین اور معتقدین اور ان کے مریدین وغیرہ آتے ہیں یہاں پر۔ اس مزار کی ایک خاص بات ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میرے پیچھے آپ کو قبر مبارک نظر آ رہی ہے، یہ اصل مزار نہیں ہے، یہ قبر کا نشان ہے۔ ان کی اصل قبر جو ہے وہ نیچے تہہ خانے میں موجود ہے۔ چلتے ہیں وہاں پر، دیکھتے ہیں، اگر تہہ خانے کا راستہ کھلا ہوا ہے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہاں پہ۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور خاص بات ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ کس پائے کے بزرگ تھے۔ تو چلتے ہیں، پہلے ان کی اصل قبر کی زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں۔ یہ مزار کے چاروں طرف بے انتہا خوبصورت پارک موجود ہے، ٹھنڈی ہوائیں یہاں آتی ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ بے انتہا خوبصورت سنگ مرمر کا کام، اور اس کے ساتھ یہ جو دروازے کے ساتھ ایک راستہ نیچے جا رہا ہے تہہ خانے کی طرف۔ مفتی محمود صاحب کی اصل قبر جو ہے وہ اس تہہ خانے کے اندر ہے۔ تو چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ۔ یہ دیکھیے گلی سی ہے، یہ اندر بالکل یہ چھوٹی گلی ہے، اوپر اس کا بالکل میرا سر اس سے ٹکرا رہا ہے۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس تہہ خانے میں آتے ہی یہ مفتی محمود الوری صاحب کی قبر مبارک ہے، اور یہ یہاں پہ سائیں موجود ہیں، خدمتگار۔ سائیں کیا نام ہے آپ کا؟ جی۔ اور اس کے ساتھ یہ ایک اور قبر ہے، یہ ہے مفتی محمود الوری صاحب کی اصل قبر مبارک۔ دیکھیے مزار کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی یہ جامع مسجد موجود ہے، یہ دیکھیں آپ، تو یہ بہت بڑی ایک جامع مسجد ہے مزار کے بالکل سامنے، اور بالکل ساتھ ہی یہ سمجھ لیں کہ مزار کے احاطے میں۔ اس کے اندر چلتے ہیں، آپ کو مسجد کا لک دکھاتے ہیں اندر سے۔ یہ بہت بڑی جامع مسجد ہے اور بہت خوبصورت جامع مسجد ہے۔ جمعے کے دن یا جب بھی صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب حیدرآباد میں ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ خطبہ دیتے ہیں جمعے کا، اور یہاں پہ آتے ہیں۔ یہ ہے مسجد مفتی محمود الوری صاحب کی درگاہ کے بالکل ساتھ، بہت خوبصورت مسجد ہے دیکھیے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، یہاں پہ باقاعدہ دینی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم ہے۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ بچے جو کہ دینی تعلیم میں اور قرآن پاک پڑھنے میں مصروف ہیں۔ اس درگاہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ درگاہ اور لوگ یہاں پہ منتیں مرادیں کرنے نہیں آتے ہیں، یہاں پر باقاعدہ بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو عالم دین بنایا جاتا ہے تاکہ وہ بعد میں جو ہے وہ دینی سرگرمیوں میں بھرپور کردار ادا کر سکیں، اور ان کو باقاعدہ عالم دین بنایا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے یہاں پہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اپنے سبق یاد کر رہے ہیں۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ حافظ صدام حسین۔ تو حافظ صاحب کب سے ہو آپ یہاں پہ؟ میرے کو تقریباً ادھر 1-2 سال ہونے والے۔ 2 سال ہونے والے ہیں۔ تو یہیں رہتے ہو یا آتے ہو؟ میں گھر جاتا ہوں، ادھر میرا گھر ہے۔ گھر ہے یہاں پہ؟ تو یہاں بچے رہتے ہیں ویسے؟ جی۔ یہاں رہتے ہیں بچے۔ تو آپ کا کیا نام ہے؟ محمد
मोहम्मद शोएब हुसैन। शोएब साहब। और तुम्हारा क्या नाम बेटा? शौकत सर। कहाँ के हो आप? शौकत कहाँ के हो? हैदराबाद के हो? जरपा। अच्छा, और तुम इधर के हो? ठीक है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बात है इस मदरसे की कि बाकायदा इस मदरसे में जो है बच्चों को दीनी तालीम दे के और आलिम दीन बनाया जाता है बाकायदा। ही देखिए, तो यहाँ से आगे चलते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं। इस दरगाह में जैसा कि आप देख रहे हैं, माहौल जो है वो नहीं है जो पाकिस्तान की टिपिकल दरगाहों में होता है, मलंग और फ़कीर फुकरा इस टाइप के। ये आप देखें, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे लोग इनको लेके, ये तुर्क स्टाइल का माहौल है। शायद अगर आपने तुर्क का कोई स्टाइल देखा हो कि लोग यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आते हैं, यहाँ पे उनको छोड़ते हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग नमाज़ें अदा करते हैं और बच्चे यहाँ खेलते हैं, माहौल को देखते हैं। ये देखिए चारों तरफ, और उससे जो है बच्चों में दीन का और पढ़ने का और इसका कुरान शरीफ का और नमाज़ पढ़ने का जज्बा पैदा होता है। तो उस टाइप का यहाँ माहौल है। आप देखें छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ घूम रहे हैं, ये देखें, और खुशी से ये देखें, ये देखें इस टाइप से। ये देखें, इसी खेल खेल में ये नमाज़ें पढ़ना, यहाँ पे तकद्दुस और मज़ारात का, और ये सब यहाँ सीख जाएंगे। ख़वातीन आप देखें यहाँ मौजूद हैं, ये देखिए आप इसी तरीके से सीखते हैं। और ये बेहतरीन माहौल यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, बच्चों को खेल खेल में ये दीन की तरफ राग़िब किया जा रहा है। ये देखिए आप, कोई यहाँ रोक टोक नहीं है कि यहाँ पे क्या है, बच्चों को खेलने की कूदने की बिल्कुल आज़ादी है। ये देखिए आप, बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए, इसको हैदराबाद की ठंडी दरगाह भी कहा जाता है। यहाँ पे एक तो हैदराबाद वैसे ही ठंडी हवाओं का शहर है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है। यानी हैदराबाद में अगर 100% है तो यहाँ पे 200% होती है। तो लोग यहाँ पे आराम और सुकून के लिए भी आते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। चलो चलो ठीक है। मौजूद हैं ये हैदराबाद के एक मशहूर सिंगर हैं नासिर भाई, ये मौजूद हैं यहाँ पे। यूट्यूब पे ये काफ़ी फेमस भी हैं। तो ये अपने बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे, तो हम इनसे इंटरव्यू भी करते हैं, मालूमात भी करते हैं। नासिर भाई क्या हाल है आपके? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरे तमाम दोस्त यूट्यूब फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और माशाल्लाह आज मैंने सोचा कि बाबा साईं के पास में जाऊँ और थोड़ी सी जो है वो दुआ वगैरह भी करूँ। ये मेरा छोटा भतीजा है, ये जो वो सीढ़ियों से गिर गया और इसकी हड्डी जो है यहाँ से डैमेज हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि इसकी पट्टी वट्टी करवाई और वो बेहतर है। आपसे दुआएं हैं कि आप भी इसके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला इसको सेहत यहाँ पर आए हैं हमारे मुर्शिदों पीर मुर्शिद के सदके, इंशाल्लाह हमारे बच्चे को शिफा होगी और हम जो है वो खुश रहेंगे। तो आप सब दोस्तों से दुआ है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को दबाना ना। थैंक यू। जैसा कि नासिर भाई ने आपको बताया है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, अल्लाह आपके भतीजे को सेहतियाबी अता फरमाए। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्बास जतोई साहब। ये नवाब शाह से आए हैं यहाँ पर दरगाह की ज़ियारत करने के लिए। तो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा है? अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल असद व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब्बास भाई कैसा लगा आपको? कैसी क्या है कि आप कब से आते हैं आप यहाँ पे? मैं अभी आया हूँ, हफ्ता हुआ है। अच्छा, तो दरगाह पे आते हैं बार बार आप? रोज़ाना आता हूँ, 3-4 मरतबा। अच्छा, तो क्या महसूस होता है आपको यहाँ पे? आता है इधर बैठने का। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये आते हैं, दिन में 3-4 दफ़ा आते हैं और इनको यहाँ सुकून मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है कि एक तो हवा ठंडी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बाबा की कोई करामत है, यहाँ पे सुकून है। तो चलें, इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।